غزہ کے اندر اس وقت شدید لڑائی جاری ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے وہاں سے یہ خبریں آئی ہیں کہ بیت حنون کا جو علاقہ ہے غزہ کا، وہاں پہ القسام بریگیڈ والوں نے 4 اسرائیلی جو گاڑیاں تھیں، فوجی گاڑیاں، ان کو تباہ کیا ہے اور ان کے اندر متعدد اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آج خبریں آئی ہیں کہ جورل دک کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ادھر بھی کوئی کلیشز ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی پیچھے سے آ کے، یعنی یہ نیا ایک پیٹرن ہمیں نظر آیا ہے کہ پہلے یہ ان کو اندر داخل ہونے دے رہے ہیں القسام والے، اور پھر پیچھے سے ان کو گھیر کے اور وہاں پر ٹریپ کر کے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیلی فورسز کو۔ یہ ایک نیا پیٹرن ہمیں نظر آیا ہے، تو وہاں پر بھی یہ کلیشز ہوئے ہیں اور اس میں بھی کئی اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مین وائل آج جو رہبر ہیں ایران کے سپریم لیڈر، انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹس دیے ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو غزہ کی لڑائی چل رہی ہے یہ اسرائیل ورسز غزہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ یعنی ایک طرف حق کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف باطل، اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ باطل کے ساتھ ہیں۔ یہ انہوں نے آج کیٹیگوریکلی ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اس کا مفہوم جو لیا جا رہا ہے خاص طور پر شیعہ برادری کے اندر، وہ یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ جہاد کی کال ہے ایک طرح سے۔ اور ساتھ ہی سید علی خامنئی نے کہا ہے کہ مسلمان جو ممالک ہیں ان کو فوری طور پر اسرائیل کو تیل کی ایکسپورٹ بند کر دینی چاہیے۔ یہ بیان انہوں نے اپنے ٹویٹر پر بھی لکھا کہ مسلم گورنمنٹس مسٹ بلاک دی ایکسپورٹ آف آئل اینڈ ادر ایسینشیلز ٹو دی زائنسٹ ریجیم، اور انہوں نے کہا ہے کہ دی زائنسٹ ریجیم ہیز بیکم ڈیسپریٹ اینڈ کنفیوزڈ. It's lying to its own people. The Zionist expressions of concern about their own captives is also a lie. The bombardments they are carrying out are killing their captives too. انہوں نے کہا یہ جو بمباری کر رہے ہیں اس میں ان کے خود کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں جو کہ حماس کے پاس ہیں۔ اچھا، انہوں نے امریکہ اور ویسٹ کے ان ملکوں کو جو کہ حماس کو دہشت گرد تنظیم جو کہ ڈکلیئر کر کے رکھا ہوا ہے جنہوں نے، تو خامنئی نے ان سے سوال پوچھا کہ ورلڈ وار 2 کے اندر نازیز جو تھے جرمنز، انہوں نے فرانس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے سوال پوچھا ہے ویسٹ والوں سے کہ فرانس والے جو کہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے تھے تو کیا آپ ان کو دہشت گرد بولیں گے؟ ورلڈ وار 2 میں وہ فرینچ لوگ جو کہ اپنی زمین بازیاب کرانے کے لیے، ملک اپنا چھڑانے کے لیے، قبضہ اس کے اوپر سے چھڑانے کے لیے لڑ رہے تھے، کیا ان کو آپ ٹیررسٹ بولیں گے یا ان کو فریڈم فائٹرز بولیں گے؟ یہ انہوں نے آج سوال پوچھا ہے ویسٹ والوں کے۔ دیکھیں آج کل انفارمیشن کا دور ہے، خامنئی جو کوسچن پوچھ رہا ہے وہ یورپ والوں تک بھی پہنچ رہے ہیں، مطلب ان کے لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ جو آرگیومنٹ دے رہے ہیں بڑی پاورفل آرگیومنٹ ہے، دیکھیں نا انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ون آف دی مینی shameless actions of western politicians is them calling the Palestinian fighters who are defending their homeland terrorists. The German occupied Paris in World War II were the French who were fighting the Germans terrorists. اب یہ بڑا وزنی ایک آرگیومنٹ ہے ان کا اگر دیکھا جائے تو۔ اچھا، مین وائل آج ایک بہت بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ النجابہ موومنٹ ہے وہاں پر عراق کے اندر۔ النجابہ 2013 میں بنائی گئی تھی اور اکرم عباس القابی جو کہ اسلامک ریولیوشنری گارڈز جو کہ پاسداران انقلاب ایران کی ایک سب سے ٹاپ کی فورس ہے، اس سے ایفیلیٹڈ ایک بندہ تھا، تو اس نے یہ موومنٹ بنائی تھی اکرم عباس القابی نے 2013 میں، اور پرو شیعہ آرگنائزیشن ہے، اس کا کلوز لنک رہا ہے حزب اللہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے آج اعلان جنگ کر دیا ہے امریکہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہے کہ عراق کے اندر سے ہم ان کو ادھیڑ کے پھینکیں گے باہر۔ 10,000 سے زیادہ ان کے پاس ٹروپس ہیں، بائی دا وے یہ جو النجابہ موومنٹ ہے 10,000 سگنیفیکنٹ فورس ہے، یہ بھی 10,000 ان کے پاس ٹروپس ہیں۔ اور 2 روز پہلے انہوں نے امریکن بیسز کے اوپر، ایک بیس کے اوپر حملہ کیا، 15 میزائل داغے اس کے اوپر ایک دن کے اندر۔ تو انہوں نے آج اعلان کر دیا ہے کہ اب یہاں سے کوئی ایک بھی فورن ٹروپ جو ہوگا وہ نہیں رہے گا عراق کے اندر، سب کو نکالیں گے ہم۔ شفق نیوز نے خبر لگائی ہوئی ہے، النجابہ موومنٹ ڈکلیئرز ملٹری آپریشن ٹو لبریٹ عراق فرام فورن فورسز۔ فورن فورسز سے ان کی بیسیکلی مراد یہی ہے، امریکنز۔ آگے وہ کہتے ہیں دی سیکرٹری جنرل آف اسلامک ریزسٹنس موومنٹ النجابہ announced on Wednesday that armed factions have made a decisive decision to liberate Iraq military from the presence of foreign forces. In a statement, Akram al-Qawi stated, the Iraqi Islamic resistance has decided to liberate Iraq military and the matter has been resolved. What is coming is greater. He emphasized no stop
नो अपीजमेंट, नो रिट्रीट। ये अलल्ले तलल्ले करना छोड़ दो, इनके टाइम आ गया, इनको निकालो यहाँ से सारों को, इराक से। और यहाँ पे एक पैटर्न अगर आप देखें तो स्लोली ये जो पूरा का पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान का बना हुआ है वो पर फैला रहा है अपने। यमन वालों ने पहले अनाउंस की जंग और वो मिसाइल एक के बाद एक दागते जा रहे हैं। आज भी उन्होंने, सुनने में आ रहा है कि कुछ निशाना बनाया है कुछ टारगेट्स को। और फिर उसके बाद आप देखें कि ये जो इराक के अंदर अल-नुजाबा है, हिजबुल्लाह का ही एक विंग समझ लें आप, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। फ्राइडे वाले दिन सैयद हसन नसरुल्लाह, सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट फोर्स है ना, सबसे बड़ी ये यही है, यानी डिसाइसिव फोर्स यही है। अगर इन्होंने ऐलान जंग कर दिया तो फिर आप यूं समझें कि यहाँ पे अमेरिकन शायद ये जो मौजूदा फोर्स है उनकी वो शायद इनफ ना हो, उनको मजीद अपने फौजी शायद हो सकता है वो भेज दें, क्योंकि इजराइल इनको इतने बड़े फ्रंट्स का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बहुत बड़े फ्रंट्स हैं, इनको अगर आप देखें ना साइजेबल फोर्सेज हैं ये सारी। मीनवाइल नेतन्याहू ने ईयू वालों को कहा है, अब जरा देखिए तो सही, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। ईयू वालों को कहता है कि भाइयों और बहनों एक काम करिए कि ये जितने भी फ़लस्तीनी रहते हैं ना मेरे मुल्क में, इनको ज़रा आप इजिप्ट भेजें ना, इजिप्ट के ऊपर ज़रा दबाव डालें, प्रेशर डालें, उनको बोलो यार ले लो सारों को, क्यों इधर रखे, सारों को ले लो, मेरा मुल्क खाली करवा के दो। ईयू वालों को उसने कहा है। किस कदर ये बेहिज़ी की बात है, जिनका मुल्क है उन्हीं को कह रहा है कि निकलो यहाँ से। शफक न्यूज़ अगेन मैं कोट करता हूँ, नेतन्याहू अर्ज्ड ईयू टू इन्फ्लुएंस इजिप्ट इन एक्सेप्टिंग रिफ्यूजीज फ्रॉम गाजा। यही प्लान 2-3 दिन पहले खुद ही लीक हो गया था, ऊपर वाले की वो जो मैंने कहा था ना कि मदद है फलस्तीनियों के साथ, तो ये प्लान खुद ही लीक हो गया था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, पहले ये काम छुप छुपा के होना था, अब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और ओपनली उन्होंने इजिप्ट को कहना चाहिए, सिनाई का इलाका जो पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला का जो इलाका, वहाँ पे फलस्तीनियों की बस्तियाँ बनाने का इन्होंने ऐलान कर रखा है कि हम ये करेंगे, उसके लिए पैसे वैसे ठीक ठाक ऑफर कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि कई बिलियंस जो है ना वो ऑफर किए जा रहे हैं इजिप्ट को, इनको ले लो और इसके बदले में तुम्हें बेशुमार पैसे देंगे। लेकिन इजिप्ट की जो सड़कें हैं, इजिप्ट की जो गलियां हैं, वो गुस्से से भरी पड़ी हैं। इस किस्म का कोई भी जो स्टेप होगा ना जनरल सीसी के लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उनके ऊपर शदीद दबाव है कि वो रिस्पॉन्ड करें, शदीद पब्लिक का प्रेशर है, ये रिस्पॉन्ड करें इसराइल को। तो ऐसे में ये रिफ्यूजीज लेना और वहाँ से खाली करवा के इजिप्ट में बसाना, ये तो खैर इतना फिजिबल है नहीं वैसे। बहरहाल मित्रों, अल-नुजाबा का जो ऐलान है और उसके साथ ही वैसे और भी वहाँ पर कई सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने इसी तरह का ऐलान कर रखा है कि अमेरिकन फोर्सेस जो है उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और सीरिया के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात डेवलप हो रहे हैं। तो अमेरिका बुरी तरह से सकिन हो चुका है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से वो चाह कर भी यहाँ से लंबे अरसे तक निकल नहीं सकते। जब तक ये जंग चलेगी अमेरिकन यहाँ पे बुरी तरह से इंगेज्ड रहेंगे।